مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وقال في موضع آخر محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ تمامی حضرات نماز والا درود پاک باواز بلند پڑھ۔ اے آقا میں تیرے عہد میں ہوتا تو یہ صورت ہوتی۔ علماء کی خصوصی توجہ چاہوں گا۔ اے آقا میں تیرے عہد میں ہوتا تو یہ صورت ہوتی، دیکھتے رہنا تجھے میری عبادت ہوتی۔ اپنی پلکوں سے تیرے نقش قدم چومتا میں، اپنی پلکوں سے تیرے نقش قدم چومتا میں، تیری راہوں میں بسر زیست کی مدحت ہوتی، جب کبھی اٹھتی تیری نظر کرم میری طرف۔ اے آقا جب کبھی اٹھتی تیری نظر کرم میری طرف، حاصل میری زیست کو ایک وہی ساعت ہوتی، مقتدی بن کے تیرا میں بھی نمازیں پڑھتا، حاصل مجھے تیری تقلید کی عظمت ہوتی، میں بھی شامل تیرے لشکر میں یقیناً ہوتا، تیرے دشمن سے بہت میری عداوت ہوتی، میری ہر سانس میں خوشبو تیری ہوتی آقا، میری ہر سانس میں خوشبو تیری ہوتی آقا، میرے ہر لمحے پہ بس تیری حکومت ہوتی، میں تیرے اصحاب کا ایک ادنا سا خاتم ہوتا، میں تیرے اہل بیت کا ایک ادنا سا نوکر ہوتا، یوں جو ہوتا تو درخشاں میری قسمت ہوتی، مجھ کو ابو بکر و عمر سے بھی عقیدت ہوتی، مجھ کو عثمان و علی سے بھی محبت ہوتی، مجھ کو حسن و معاویہ سے بھی الفت ہوتی، آرزو رکھتا کہ جاں تجھ پہ نیچا ور کر دوں، آرزو رکھتا کہ جاں تجھ پہ نیچا ور کر دوں، پھر مجھے موت بھی آتی تو شہادت ہوتی۔ اللہ نہ ہدایت دے جب تک بے عقل و بصیرت کیا جانے، اللہ نہ ہدایت دے جب تک بے عقل و بصیرت کیا جانے، صدیق کا رتبہ کیا سمجھیں، فاروق کی عظمت کیا جانے، اللہ اللہ قسمت کے دھنی داماد نبی عثمان غنی،
کیا بیت رضواں یاد رہی، یہ ان کی فضیلت کیا جانے، یہ شیر خدا کا نام نہ لیں، اس نام سے ہم کو دھوکہ نہ دیں، یہ شیر خدا کا نام نہ لیں، اس نام سے ہم کو دھوکہ نہ دیں، جو سینے پیٹنے والے ہیں شیروں کی شجاعت کیا جانے۔ ازلوں سے چلا آتا ہے وہ یار نبی کا، ازلوں سے چلا آتا ہے وہ یار نبی کا، صدیق کا انکار ہے انکار نبی کا، ملنا ہو اگر اس سے آسان پتہ ہے، ملنا ہو اگر اس سے آسان پتہ ہے، صدیق کا دربار ہے دربار نبی کا۔ کچھ لوگ تمام اشعار کا خلاصہ، کچھ لوگ جھلک دیکھنے آئے تھے نبی کی، کچھ لوگ جھلک دیکھنے آئے تھے نبی کی، صدیق میں کرتے رہے دیدار نبی کا۔ سبحان اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام برادران اسلام، عزیزان ملت، باپردہ اسمات فرمانے والی، معززات مکرمات، ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج دوسری مرتبہ آپ کے اس گاؤں میں حاضری اور پہلی مرتبہ کچھ کہنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدرسہ صلاح الدین میں بھائی طیب صاحب کی دعوت پر مولانا مفتی اسلم طارق صاحب کی محبت، بھائی عبدالقیوم صاحب، رانا ساجد صاحب، بھائی ابو بکر صاحب کی مسلسل محبت اور رابطے کی وجہ سے آپ حضرات کے سامنے چند ایک باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یقیناً آج کا موسم اور اس موسم کی سختی آپ کے آنے والے مہمانوں پر کچھ نہ کچھ اثر انداز ہوئی ہوگی، لیکن آپ کا یہاں پہ اس انداز سے بیٹھنا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ولولہ انگیز انداز اپنانا، یقیناً یہ آپ کا خاصہ ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ آپ کی اسی سرزمین سے ہم نے ایک لاشا اٹھایا جسے قاسم چودھری شہید کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے، جس نے اپنا سر ہی دے ڈالا، جس نے اپنا دھڑ ہی الگ کروا ڈالا، جس نے اما عائشہ الصدیقہ کے ابا کے لیے اپنی جوانی کی پرواہ نہیں کی، آنے والے دنوں میں اپنے فیوچر کی پرواہ نہیں کی۔ آج کا مسلمان بیمہ پالیسی اور بہت سے دوسرے مستقبل کے پیکیجز کو دیکھ کر پھسلتی نظر آئی، لیکن میں نے اس نوجوان کو دیکھا جو 1995 میں اپنی ذات کے اندر ایک پورا طوفان تھا۔ اس نے صحابہ کی عزت کے لیے آج ہم پلاننگ کریں تو ہمارے بچے سکھ میں آئیں گے، لیکن اس کی فیوچر کی پلاننگ ایسی تھی کہ وہ خود بھی سکھ میں چلا گیا اور اس کی آنے والی نسلیں بھی اللہ رب العزت کے لاڈلے پیغمبر کے لاڈلے صحابہ کے لیے اپنا سب کچھ انویسٹ کر گئی، جو قیامت کی صبح تک اس انداز سے انعامات کی بارش کی شکل میں اسے ملے گا کہ دنیا ورطہ حیرت میں مبتلا نظر آئے گی۔ یہ صرف ایک قاسم چودھری شہید نہیں، اس جیسے کئی چودھری، اس جیسے کئی جری نوجوان، اس جیسے کئی بچے، اس جیسے کئی بوڑھے صحابہ کی عزت کا پہرا دیتے ہوئے اپنے آپ کو صحابہ کے لیے قربان کروا کے جا چکے ہیں، اپنے بچوں کو یتیم کروا چکے ہیں، اپنی بیویوں کو بیوہ کروا چکے ہیں، والدین کو بے سہارا
چھوڑ چکے ہیں، آج بھی ان کی گلیاں اور در و دیوار صحابہ کی عزت کے نعرے لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ قاسم چودھری کا کلکلاتا چہرہ آج ہم سے بھی مطالبہ کر رہا ہے کہ اسی کے لڑنا چاہیے کہ جو جنت کا والی بن جانے والا ہو، جو جنت میں ساتھ لے جانے والا ہو، جو جنت کا رستہ دکھا جانے والا ہو، جو جنتی لوگوں کے ساتھ چلنے والا ہو، جو جنتی سرٹیفکیٹ لے جانے والا ہو، جس کے جانے سے خوشبوئیں آنے لگ جائیں، جس کے جانے سے جنت کی خوشخبریاں آنے لگ جائیں، جس کے جانے سے زمانے میں صحابہ کی محبت کا طوفان آ جائے، جس کے جانے سے صحابہ کی عقیدت کا بنیرا ہو جائے، جس کے جانے سے اما عائشہ الطیبہ، طاہرہ، عابدہ، لائقہ، عفیفہ، پاکیزہ، مطہرہ عائشہ الصدیقہ کے سچے بیٹے ہونے کا حق ادا ہو جائے، اگر اسی کے لڑ لگ کے جائیں گے تو آج اس کے جانے کے 26 سال کے بعد بھی یہ دیوانے آپ کو محبت سے اس کا نام لیتے ہوئے نظر آئیں گے، اسی کے نعرے لگاتے ہوئے نظر آئیں گے، اسی کی عزت کے ڈھنکے بجاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آج بھی اگر 25-26 سال پہلے جانے والے نوجوان کا نام آئے گا، آپ کا دل اشکر اٹھے گا، آپ کے دل میں یہ حسرت پیدا ہوگی کہ وہ چلا گیا، آج ہم بھی اس کے مشن سے وابستہ ہو کر اسی کی طرح اپنی جان کی بازی لگا جائیں گے، ہمارے لیے یہ سستا سودا بن جائے گا اور ہمارے لیے صحابہ استقبال کے لیے چلتے نظر آئیں گے۔ یہ تو شہید کی داستان تھی، وہ گیا کس لیے؟ وہ یہاں سے گیا کس لیے؟ کس چیز نے اسے مجبور کر دیا؟ کس وجہ سے وہ صف اول کا مسافر بنا؟ کس وجہ سے اس کے دل کے اندر یہ تڑپ پیدا ہوئی؟ تو وہ تڑپ دینے والا خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المومنین ہے، جانشین محمد مصطفیٰ ہے، خلیفہ بلا فصل ہے، اور ازواج مطہرات میں سے نبی کی سب سے لاڈلی بیوی حضرت عائشہ الصدیقہ کا بابا ہے۔ یہ وہ ابو بکر صدیق ہے جس کو نبی کے گھر آنے میں بھی اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں، جس کو نبی کے ساتھ جانے کے لیے بھی اجازت کی ضرورت نہیں، جس کو نبی کے ساتھ قدم بڑھانے میں بھی اجازت کی ضرورت نہیں۔ میں سفر میں دیکھوں تو وہ نبی کے ساتھ نظر آئے، میں حشر میں دیکھوں تو وہ ساتھ نظر آئے، میں بازار میں دیکھوں تو وہ ساتھ نظر آئے، میں میدان میں دیکھوں تو وہ ساتھ نظر آئے، میں جہاد میں دیکھوں تو وہ ساتھ نظر آئے، میں بدر میں دیکھوں تو وہ ساتھ نظر آئے، میں احد، خندق، خیبر، تبوک، حنین، یرموک، موتہ، ذات الرقاص، العشیرہ میں دیکھوں وہ ساتھ نظر آئے، بیر معونہ میں دیکھوں وہ ساتھ نظر آئے، غزوات میں دیکھوں وہ ساتھ نظر آئے، لڑائی میں دیکھوں وہ ساتھ نظر آئے، میں صلح میں دیکھوں وہ ساتھ نظر آئے، نبی کا مسکراتے دیکھوں وہ ساتھ نظر آئے، نبی پریشان ہو وہ ساتھ نظر آئے، نبی بازار میں جائیں وہ ساتھ نظر آئے، نبی جہاد میں جائیں وہ ساتھ نظر آئے، نبی ہجرت میں جائیں وہ ساتھ نظر آئے، نبی بستر پر جائیں وہ ساتھ نظر آئے۔ میں نے کہا اس کا مقام اتنا اعلیٰ ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، سارے نبی پریشان ہوں گے، اللہ کا سامنا کون کرے گا؟ آخر بات محمد مصطفیٰ تک آ جائے گی، اللہ کے لاڈلے پیغمبر اللہ سے کہیں گے ربا حساب شروع کیجئے، اللہ کہیں گے اگر کسی میں جرت ہے تو سامنے آئے، کا طاقت ہے تو سامنے آئے، حوصلہ ہے تو سامنے آئے، میرا سامنا کرے۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر جیسے ساری زندگی اسے ساتھ لے کر پھرتے رہے، سفر کے اندر، حزن کے اندر، جہاد کے اندر، بازار کے اندر، میدان کے اندر، اسی طرح کل قیامت کا منظر ہوگا، اللہ جلال میں ہوں گے، اللہ روح میں ہوں گے، اللہ کی قہار والی صفت نمایاں ہوگی۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر جس کی کمر پر تبکی دے کر اللہ کے سامنے کھڑا کریں گے، اللہ کے سامنے لائیں گے، اسے کوئی اور نہیں بلکہ دنیا ابو بکر صدیق کے نام سے یاد کرتی ہے۔ سبحان اللہ، تکبیر، ختم نبوت، مصطفیٰ کے ہم سفر، گلی گلی، نگر نگر۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ نبی کو جاننا ہے تو صدیق کو جاننا پڑے گا۔
کسی شخص نے مجھے کہا کہ صدیق اکبر کا رتبہ کیا؟ میں نے کہا بدبختہ، یہ تو ایک عام سا غار تھا، عام سا۔ آپ میری بات نہیں سمجھ رہے، آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ وہ پاکستان سے باہر سے آئے ہوئے بھی لوگ سارے بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی بات سمجھ میں آئے گی تو کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ اور بلند آواز سے سبحان اللہ۔ تین چار ہی بول دے پہ، سارے مل کر کہتے ہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک عام سا غار ہے، اگر وہاں نبی صدیق کے بغیر نہیں جا سکتے تو بتاؤ جنت میں کیسے جائیں گے؟ سبحان اللہ۔ بات ہے یا نہیں؟ میں نے کہا یہ عام سا غار ہے۔ ایک اور مزے کی بات کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی حضرت ابوبکر کو دی۔ امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، اللہ کے لاڈلے پیغمبر نے ابوبکر کو انگوٹھی دی کہ جاؤ اس پر لا الہ الا اللہ لکھوا کے لاؤ۔ حضرت ابوبکر چلے گئے، انہوں نے کچھ لکھوایا، لکھوا کر آقا کو لا کر دے۔ آقا غصے میں آ گئے۔ آقا نے فرمایا ابوبکر میں تینوں کی لکھ کے لین بھیجیا سی تے تو کی لکھوا لا ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا آقا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے یہ گوارا نہیں کہ آپ کا نام ہو اور خدا کا نام ہو ساتھ آپ کا نام نہ ہو، اس لیے میں نے لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ لکھوا دیا۔ آقا نے فرمایا یہ تو قابل قبول ہے، تھلے کی لکھے، یہ نیچے کیا لکھے؟ آقا واللہ میں نے کچھ نہیں لکھوایا، میں نے لا الہ الا اللہ لکھوایا، ساتھ میں محمد الرسول اللہ لکھوایا، اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں لکھوایا۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر نے دکھایا تو نیچے ابوبکر صدیق لکھا ہوا۔ سبحان اللہ۔ آقا نے کہا کہ لا الہ بھی لکھوا دیا، محمد الرسول اللہ بھی، اپنا نام کیوں لکھوایا؟ ابھی ابوبکر پریشان ہے۔ میں نے کہا جب ابوبکر پریشان ہوتا ہے، پریشانی سے ابوبکر کو نکالنے کے لیے جبرائیل آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایسے نہیں بلند آواز سے سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل آئے، محبوبہ اے کو نہ پوچھو میرے کو پوچھو۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے کہا ہے کہ ابوبکر نے یہ نام محمد الرسول اللہ اس وجہ سے لکھا کہ اسے گوارا ہی نہیں کہ خدا کا نام محمد کے علاوہ ہو، محمد کے بغیر ہو۔ اور محمد تجھے بتاتا ہوں اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اگر ابوبکر کو میرے نام کے ساتھ محمد کا نام لکھے بغیر گزارا نہیں تو میرا بھی محمد کے نام کے ساتھ صدیق کے بغیر گزارا نہیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا پھر سمجھ لو، اللہ کے نام کے ساتھ ابوبکر چاہیں کہ محمد ہو، محمد کے نام کے ساتھ اللہ چاہے کہ صدیق ہو۔ سبحان اللہ۔ کون ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق 43 سال نبی کے پاس رہے۔ کتنے سال؟ کتنے سال؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ جی خلیفہ بننے کے لیے نعوذ باللہ آئے تھے، اپنی دنیا چمکانے کے لیے آئے تھے، چودھری بننے کے لیے آئے تھے۔ رب کعبہ کی قسم صدیق تب آیا جب نبی پریشان تھے، اس پریشانی میں جو مسکراہٹ لے آئے اسے ابوبکر صدیق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک شخص نے اعتراض کیا تو میں نے جواب دیا کہ حضرت ابوبکر گھر سے نکلے، راستے میں انہیں حلوے کی خوشبو آ گئی۔ کیا آ گئی؟ سب کو آ سکتی ہے نا، سب کو اختیار ہے، خوشبو پر تو کسی کی قدرت نہیں ہے نا۔ امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، حلوے کی خوشبو آئی، گھر واپس آئے اپنی اہلیہ اسماء بنت امیس۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اسماء کا تعارف کرواؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے، یہ علی کی بھابی۔ کس کی بھابی؟ حضرت علی کی بھابی ہیں، جعفر طیار سے نکاح ہوا، وہ فوت ہو گئے۔ علی نے جن اپنی بھابی کے لیے جو دوسرا دلہا چنا اسے ابوبکر صدیق کہتے ہیں۔ پھر حضرت ابوبکر فوت ہو گئے، ان کی اولاد میں بھی 2 بچے، ابوبکر سے بھی اس اسماء بنت امیس کے 2 بچے، جعفر طیار سے بھی 2 بچے، اب پھر بیوہ ہو گئی۔ اب علی نے اس اسماء بنت امیس کے لیے جو دلہا چنا اسے علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ پہلے بھائی کے گھر تھی، پھر امیر المومنین ابوبکر کے گھر حضرت علی نے نکاح کروایا۔
وہ فوت ہو گئے تو پھر اسی عورت سے خود نکاح کیا. میں نے کہا مجھے بتاؤ یہ محبت ہے یا نہیں؟ بلند آواز سے اور بلند آواز سے. حضرت اسما سے آقا دو جہاں کے اس غلام ابوبکر نے فرمایا کہ اسما کوئی گھر میں میٹھا ہے تو لاؤ. میں نے کہا آج کا نوجوان صبح فجر کے وقت اٹھتا ہے، پہلے تو وہ اپنی مرضی سے اٹھتا ہے، اٹھنے میں بھی اس کی مرضی، کھانا کھانے میں بھی اس کی مرضی، ڈش پسند کرنے میں بھی اس کی مرضی، ناشتہ بھی اسی کی پسند کا، کھانا پینا بھی اسی کی پسند کا، اٹھنا جانا بھی اسی کی پسند کا، کپڑے جو زیب تن کرنے وہ بھی اس کی پسند کے. اپنا مزاج ہے تو واسکٹ اتار کے پھینک دے کہ نہیں وہ پہننی ہے، اپنا مزاج ہے تو کہہ دے کہ ٹوپی یہ نہیں پہننی، پگڑی یہ نہیں باندھنی، گھڑی یہ نہیں لگانی، جوتا یہ نہیں پہننا. صبح سے لے کر شام تک اپنی مرضی کرتا چلا جاتا ہے. میں نے کہا جو اپنی ساری خوشیوں کو، اپنی ساری مرضیوں کو محمد کے دین کے لیے وقف کر دے اسے ابوبکر صدیق کہتے ہیں. اہلیہ سے کہا کچھ میٹھا ہے تو لاؤ. میں نے کہا امیر المومنین ہے، ساڑھے اتنے تک کوئی کونسلر بھی مان نہیں. ہمارے ہاں تو کسی نے الیکشن لڑنا ہو تو وہ بھی الیکشن کے کاغذات جمع کرانے سے پہلے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. حضرت ابوبکر نے کہا کوئی میٹھا ہے تو لاؤ. بیوی نے کہا نہیں امیر المومنین گھر میں کچھ نہیں، گھر میں کچھ نہیں ہے. حضرت ابوبکر بھول گئے اس بات کو. 3 مہینے کے بعد 3 مہینے میں نے کہا ہمارے ہاں ایک وقت کا کھانا لیٹ ہو جائے ہم کہتے ہیں جی اسی باہروں کھا لیں گے، سانو نہیں تہاڈے گھر دی لوڑ. 3 مہینے کے بعد گھر آئے تو حلوے کی خوشبو آ رہی. ابوبکر کی خواہش 3 مہینے کے بعد پوری ہونے لگی. 3 مہینے 90 دن دیکھا تو بیوی بڑی خوش ہے. انہوں نے وہ پلیٹ یا پرات جو بھی ہوگی لا کے حضرت ابوبکر کے سامنے رکھی. میں نے کہا ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو انعام دیتا، تحفہ دیتا، تو کہتا کہ میں تیرے تو بڑا راضی ہوں. لیکن ابوبکر نے کہا بتا اس کے پیسے آئے کہاں سے، اس کے پیسے کہاں سے آئے؟ اہلیہ نے کہا اے سرتاج جب سے آپ نے خواہش کا اظہار کیا میں نے اپنی روٹی کم کر دی. میں روزانہ ایک چھٹان بچا کے رکھتی تھی. آج 3 مہینے کے بعد اتنے پیسے اکٹھے ہوئے ہیں کہ میں نے آپ کے لیے حلوہ بنایا ہے کہ آج آپ خوش ہو جائیں گے. میں نے کہا میرے جیسا کوئی ہوتا تو کہتا کہ تو نمبر 1 ہے، تو پہلے نمبر پر تابع دار ہے. لیکن حضرت ابوبکر نے اسی وقت اپنے غلام کستاس کو بھیجا کہ جاؤ بیت المال کے انچارج کو لے کر آؤ. جب وہ آیا تو اس کو کہنے لگے کہ لکھ لو آج کے بعد ابوبکر کے گھر میں 1 چھٹان کم کھانا آئے گا. پوچھا سر امیر المومنین کیوں؟ فرمانے لگے میری بیوی نے 3 مہینے کھانا کم کھایا ہے، وہ مری نہیں ہے، جو اس سے خوراک بچے گی وہ کسی یتیم بچے کے کام آ جائے. صدیق اکبر زندہ باد، صدیق اکبر زندہ باد، خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر زندہ باد. پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا، یہ تو کہہ دیا حلوہ کھا لیتے. غلام سے کہا یہ حلوہ اٹھا کے لے جاؤ، جا کے مدینہ کے یتیم بچوں میں دے دو. بیوی نے کہا میں بڑی مشکل سے بنائے ہیں، میں بڑی اوکھے ہو کے بنائے ہیں، میں اپنے پیٹ کٹ کے بنایا ہے. ابوبکر نے کہا یتیم کھائیں گے تو ابوبکر کھائے گا. 2.5 سال خلافت کے منصب پر رہے، دنیا سے جانے لگے. اپنے بیٹے عبد الرحمان کو بلا کر کہا میرا حساب کرو، جتنے پیسے میں نے بیت المال سے لیے ہیں وہ میرے فلاں جگہ کو بیچ کے واپس کر دو. جب فوت ہوئے ان کے کفن کے لیے بیت المال سے کپڑا آیا. حضرت ابوبکر نے پہلے فرمائش کر دی کہ میرا کفن بھی بیت المال سے نہیں آئے. میں نے کہا جس نے ساری زندگی آقا کے قدموں پہ لٹایا ہو اسے ابوبکر صدیق کہتے ہیں. میں موضوع اور طرف لے گیا، ایک اور مثال ذہن میں آ گئی آپ کو سناتا چلوں. آقا دو جہاں تشریف فرما ہیں، ایک شخص آیا، اس کے پاؤں سے خون نکل رہا ہے، خون نکل رہا ہے، اتنا زیادہ خون ہے کہ آقا دو جہاں نے پوچھا کیا ہوا؟ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے. اس نے کہا جی فلاں منافق کی کتیاں نے مجھے ڈنگ مارا ہے، مجھے کاٹ دیا ہے. آقا دو جہاں نے کہا ایسے پاؤں رکھو میں ابھی اس پہ دم کر دیتا ہوں. ابھی دم کرنا شروع ہوئے تھے کہ کیا دیکھتے ایک اور شخص آ گیا، اس کے بھی پاؤں سے خون نکل رہا ہے. پہلا جتنا خون تھا اس سے کہیں
زیادہ خون نکل رہا ہے. انوار الصدیق کے صفحہ نمبر 173 پر لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق آقا دو جہاں نے جب یہ دیکھا اس سے پوچھا تیرا کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا مجھے بھی فلاں منافق کی کتیا نے کاٹا ہے. آقا دو جہاں نے فرمایا اے صحابہ اٹھو، ہم اس کتیا کو مارنے جائیں گے، اس کے مالک کو سزا دینے جائیں گے. میں قربان آقا دو جہاں بدر الدجا شمس الضحیٰ آفتاب خدا نور خدا سرفراز رضا تاجدار خدا سید عزیزہ روح گلستہ شمع فیروزہ صاحب کون و مکان جانشین عبداللہ جگر گوشہ آمنہ امام حرم حکمران حرم قائد انسانیت فخر کونین صاحب کون و مکان سید الاولی سید الاخرین اکرم الاکرمین شفیع المسلمین راحت للہ شکی رحمت للعالمین امام الانبیاء فخر انبیاء تاجدار انبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر جو تلوار اٹھاتے ہیں تو صحابہ کے دفاع کے لیے اٹھاتے ہیں. اٹھے صحابہ کو اکٹھا کیا، چلو اس کتیا کو میں اپنے ہاتھ سے ماروں گا. جب وہاں پہنچے اس کتیا کو اللہ نے زبان دے دی. اس کتیا نے کہا ہے حضور میں کوئی کتیا نہیں، میں ایک جن ہوں، میں اس منافق کے گھر میں ضرور ہوں لیکن اللہ نے میری کوئی ڈیوٹی لگائی ہے. ایسے نہیں بلند آواز سے. آقا نے پوچھا کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس کتیا نے کہا کہ اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی کہ یہاں پر گزرنے والوں میں اگر کسی نے ابو بکر کا بغض رکھا تو اسے ڈگ مارو، اسے کاٹو. آقا نے فرمایا یہ کہا تھا تو ان کو کیوں کاٹا؟ اگر کاٹنے کا کہا تھا اللہ نے تو ان صحابہ کو کیوں کاٹا؟ کتیا کہنے لگی آقا ذرا انہاں کو پوچھو تا صحیح، انہاں دوہاں بندیاں تے ابو بکر دے بارے چ گل کیتی ہے تے میں اللہ دے حکم نوں پورا کر چھڈا. آقا نے ان صحابہ وہ جو کھڑے تھے ان سے پوچھا کیا یہ صحیح کہہ رہی ہے؟ وہ آقا کے قدموں میں گر کر کہنے لگے آقا ابھی تو ہم نے وہ باتیں زبان پر بھی نہیں لائی تھی، ابھی دل میں تھی، اس نے کاٹ دیا. میں نے کہا میرا ابو بکر وہ ہے. حضرت علی بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے پہلے کہا میرا عنوان یہ نہیں لیکن میں اس طرف گھس گیا ہوں تو ادھر ہی آگے بڑھتا چلا جاؤں گا. حضرت علی بیٹھے ہیں، آقا دو جہاں کے ساتھ بیٹھے. حضرت علی کہتے ہیں میرے اور آقا کے علاوہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں تھا. آقا نے مجھے فرمایا کہ اے علی تجھے بتاؤں کہ جنت کے بوڑھوں کے سردار کون ہوں گے؟ حضرت علی نے پوچھا کہ آقا کون ہوں گے؟ آقا نے فرمایا ابھی اندر داخل ہوں گے، دیکھ لینا. تو دیکھا تو ابو بکر و عمر داخل ہوئے، اندر داخل ہو گئے. آگے آقا کے قریب آنے لگے تو آقا ان کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے. جیسے آگے بڑھتے گئے ایک وقت آیا کہ آقا کے چہرہ زرد ہو گیا، غصے سے سرخ ہو گیا. اب یہ دونوں کیفیتیں ایک ہی لائن میں چلنے کے لیے. حضرت ابوبکر صدیق، میں نے کہا میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں کہ آقا دو جہاں بیٹھے ہوتے تو صحابہ کا مزاج سمجھ لیتے. آج یہ گھر سے لڑ کے آیا ہے، آج یہ بڑا راضی ہو کے آیا ہے، آج یہ بڑا خوش ہے، آج بڑا پریشان ہے، آج اس کے دل میں کوئی بات ہے. آقا سب کا جو مزاج سمجھے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں اور جو محمد کا مزاج سمجھے اسے ابوبکر صدیق کہتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق آئے. آقا ایک سوال ہے. آقا نے فرمایا پوچھو. کہنے لگے جو بیت ابی حنیفہ سے میں گزرا اس وقت آپ ہمیں دیکھ کے مسکرائے، میں تھوڑا آگے آیا آپ کو غصہ آ گیا. آقا وجہ پوچھ سکتے ہیں؟ آقا دو جان نے فرمایا کہ اے ابوبکر اور علی اور عمر میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ جب یہ چلے آ رہے تھے آگے شیطان آ گیا. ابو بکر اور عمر کے آگے شیطان آ گیا. اس کو ابو بکر اور عمر نہیں دیکھ سکتے تھے. اس شیطان نے ان دونوں کے آگے کھڑے ہو کے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے وہ مجھے دعا سنوا دی. انوار الصدیق کے 171 نمبر صفحہ پہ لکھا ہے کہ وہ اللہ نے مجھے دعا سنوا دی. وہ دعا کیا تھی کہ وہ شیطان کہہ رہا تھا اللہ ویسے تو ہماری دشمنی ہے لیکن ساری زندگی مجھے ابو بکر و عمر کے دشمنوں میں پیدا نہ کرنا. یہ شیطان کہہ رہے اللہ سے پناہ مانگ رہے کہ مجھے ابو بکر کا دشمن نہ بنانا، مجھے عمر کا دشمن نہ بنانا. اور پیچھے ہٹ گیا. آقا فرمانے لگے جب وہ سامنے آیا تو مجھے غصہ آ گیا.
اس کی جرت کہ تمہارے سامنے آئے. لیکن جب اس نے اللہ سے پناہ مانگی تو میں مطمئن ہو گیا. ابو بکر اور عمر کہنے لگے آقا ایسا بھی ہوگا؟ ہم نے تو کسی کا کچھ بگاڑا ہی نہیں, ہم نے تو لٹایا ہی لٹایا ہے, ہم نے تو دیا ہی دیا ہے, ہم نے تو آپ کے قدموں پہ قربان کیا ہی کیا ہے. آقا نے فرمایا اے ابو بکر ایک زمانہ آئے گا, ایک رافضی ہوگا جو تجھ پر تبرہ کرے گا, تجھے برا برا کہے گا, تیرے بارے میں تانو تشریح کرے گا, تیرے بارے میں اگنیاں اٹھائے گا. آقا نے پوچھا, ابو بکر نے پوچھا آقا پھر کیا ہوگا؟ آقا نے فرمایا کہ پھر جنگ بھی ہوگی. میں اپنے الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں, آقا نے کہا ہوگا پھر ایک نوجوان ہوگا جو جنگ کا رہنے والا ہوگا, جو تیرے حق میں اٹھے گا, اس کے بچے لیے جائیں گے وہ پھر بھی لڑکارے گا, اس کے گھر کو قربان کیا جائے گا وہ پھر بھی بولتا رہے گا. آقا نے پوچھا, آقا نے فرمایا کہ ابو بکر پھر ایسے نوجوان بھی اٹھیں گے جو تیرا تحفظ کریں گے, گالیاں دینے والے تجھے گالیاں دیں گے, یہ ستم سہنے والے تیرے عاشق تیرے لیے صعوبتیں برداشت کریں گے, تیرے لیے اپنی جوانیاں قربان کریں گے, تیرا دفاع کرتے نظر آئیں گے. حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ سنا, حضرت عمر بھی سن رہے ہیں, آقا میں تو لٹانے آیا ہوں, میں تو قربان کرنے آیا ہوں, میں نے تو آدھا گھر لٹا دیا ہے, ابوبکر نے تو سب کچھ لٹا دیا ہے, اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی ہمارا دشمن کوئی کیوں ہوگا؟ حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ جو ہوگا وہ اپنے آپ کو علی کی محبت کا تابعدار کہے گا, اپنے آپ کو علی کا وفادار کہے گا, علی کا جانثار کہے گا. جب ایسا کہا آقا دو جہاں فرمانے لگے اے ابوبکر جب وہ زمانہ آئے گا وہ تیری خاطر تڑپتے رہیں گے, تیری خاطر مارے کھاتے رہیں گے. ابوبکر بتا تو صحیح تو اپنے نامہ اعمال سے ان کے لیے کیا دینا چاہتا ہے؟ جب ایسا کہا ابوبکر صدیق کہنے لگے اے آقا جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں, میرے بارے میں پتا کیا نہیں, مجھے میرا دیدار کیا نہیں, اس کے بعد اتنی صدیاں گزرنے کے بعد بھی اگر وہ میرا دفاع کرتے جائیں گے آقا آپ گواہ رہ لیجئے میں اپنے نامہ اعمال سے چوتھائی ثواب کا حصہ انہیں دینے کے لیے تیار ہوں. حضرت ابوبکر نے فرمایا میں چوتھائی حصہ اپنے ثواب کا, یہ وہی ثواب ہے. ابوبکر کے لیے عمر نے کہا کہ کوئی ساری زندگی کی میری نیکیاں لے لے اور مجھے ہجرت کی 3 راتیں دے دے. میں نے کہا اس رات کے حصے میں بھی ابوبکر نے عمر کو کچھ نہیں دیا, جنگوی کے دیوانوں کو دیا, جنگوی کے پروانوں کو دیا. جب ایسا کہا میں کتاب کی بات کر رہا ہوں, کچھ لوگ مجھے بڑی حیرانی سے دیکھ رہے ہیں, حوالہ میرے پاس موجود ہے, میں دکھا سکتا ہوں, میرے موبائل میں بھی ابھی موجود ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں اپنا چوتھا ثواب کا حصہ ان کے لیے وقف کرتا ہوں. میں نے کہا سنیو تمہیں مبارک ہو, تمہارے نامہ اعمال میں صدیق ہے. یہ باتیں ہو رہی تھی. آقا نے فرمایا عمر تو کیا کرتے؟ حضرت عمر نے کہا کہ جتنا ابوبکر دیتے آج میں بھی اتنا ہی دیتا ہوں. بتاؤ یہ عظمت ہے یا نہیں ہے؟ مجھے کسی نے کہا مولوی جی کیا کہتے ہو؟ میں کہا یہی چیزاں نے جڑیاں میرے پیچھے ہٹن نہیں دیتی. عظمت ہے یا نہیں؟ عظمت ہے یا نہیں ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق 7ویں پشت پہ آقا دو جہاں سے سلسلہ نسب ملتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق وہ عظمتوں والے صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں تورات زبور انجیل میں بھی قصہ آیا ہے. میں کوشش کروں گا اس کی ایک جھلک پیش کر کے آپ حضرات سے اجازت چاہوں. حضرت ابوبکر کی عمر ہے 15 سال. کتنی؟ 15 سال. اور آقا کے پاس جب آئے تو 18 سال کے تھے. کتنے سال کے؟ آقا کے پاس آنے سے بھی پہلے اپنے والد ابو قحافہ یعنی عثمان کے ساتھ یمن چلے گئے. کہاں؟ تجارت کے لیے گئے. وہاں پہ دیکھا کہ ایک بابا جی اپنے گرد جمگٹا لگا کے بیٹھے. ان کی نظر ابوبکر پر پڑی تو اپنے مریدوں کو چھوڑ کر ابوبکر کے پیچھے چلے آئے. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ مینوں لگتا ہے تھک کے بیٹھے. ذرا بلند آواز نہ آکھو جڑے تھک کے بیٹھے. سبحان اللہ. پڑھے. اب جو نہیں تھکے وہ ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. بابا جی اٹھے, ابوبکر صدیق کے پاس آ گئے. آ کر کہنے لگے مینوں لگتا ہے تیرا نام ابوبکر ہے. تصدیق کی. ابوبکر آیا ہی تصدیق کے لیے. میرے والد کہا کرتے تھے کہ آدم آئے, انہوں نے آنے والے نبی کی بشارت سنائی,
پھر اگلے پیغمبر آئے، انہوں نے پچھلے نبی کی تصدیق اور اگلے کی بشارت سنائی. یہ سلسلہ چلتا رہا. 1.25 لاکھ نبیوں نے ایسا کیا کہ پہلے والا اپنے سے پہلے والوں کی تصدیق کرتا، بعد میں آنے والوں کی بشارت سناتا. جب آقا دو جہاں کی باری آئی، اب نبی کسی نے آنا نہیں تھا، اللہ رب العزت نے کوئی نبی بھیجنا نہیں تھا، لیکن تصدیق باقی تھی. اللہ کے نبی نے پیچھے آنے والوں کی تصدیق تو کر دی، آنے والے کی بشارت نہیں سنائی، لیکن آقا کی تصدیق کون کرے؟ اللہ نے جسے چنا وہ ابوبکر صدیق کہتے ہیں. اور اللہ کا قرآن کہتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق بہ، یہ جس کے لیے آیت آئی ہے اسے ابوبکر صدیق کہا جاتا ہے. تیرا نام مجھے لگتا ہے ابوبکر ہے، تصدیق کر دی. تیرے بابا کا نام عثمان ہے، تصدیق کر دی. مکہ سے آئے ہو، تصدیق کر دی. قریش سے ہو، تصدیق کر دی. بنو تیم سے ہو، تصدیق کر دی. تصدیق ہوتی رہی. اب وہ پاپا جی آگے بڑھ کے یہ واقعات آپ نے شاید پہلے نہ سنے ہوں. میں نے کہا ضیاء الرحمان فاروقی کا بیٹا ہوں، کچھ تو ان کا سبق سنا سکتا ہوں. پاپا جی آگے بڑھے، انہوں نے آ کے حضرت ابوبکر کی قمیص سے کپڑا ہٹایا، جسم سے کپڑا ہٹایا. حضرت ابوبکر نے اسے دھکا دیا، وہ پیچھے چلا گیا. پاپا جی یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بس مجھے ایک دفعہ ایک چیز دیکھ لینے دے، پھر میں تجھے سب بتاؤں. ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ مجھے بتا تجھے میرا پتہ دیا کس نے، میرے بارے میں بتایا کس نے، میری معلومات دی کس نے؟ اتنی خبر تجھے کیسے ہو گئی کہ میں ابوبکر ہوں، قحافہ کا بیٹا ہوں، مکہ سے آیا ہوں، قریشی ہوں، بنو تیمی ہوں؟ جب اتنا کچھ کہہ دیا پاپا جی نے کہا بس مجھے وہ دیکھ لینے دے. ابوبکر نے کہا نہیں، پہلے مجھے بتا تجھے کس شخص نے بتایا ہے. وہ کہنے لگا رب کعبہ کی قسم مجھے کسی شخص نے نہیں بتایا. ابوبکر نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تجھے کسی بندے نے میرا پتہ ہی نہ دیا ہو، تجھے پتہ چل جائے. اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگا میں تو رات کا عالم ہوں، میری عمر 300 سال ہے، تو رات کا، زبور کا، انجیل کا عالم ہوں. اب وہ کہنے لگا میرا سوال تو یہ نہیں، مجھے بتا تجھے میرا کس نے بتایا؟ وہ کہنے لگا میں نے تو رات میں دیکھا، مجھے تیرا چہرہ نظر آیا. میں نے زبور میں دیکھا، مجھے تیری زلفیں نظر آئی. میں نے انجیل میں دیکھا، مجھے تیری جوانی نظر آئی. حضرت ابوبکر نے آگے سے کہا تجھے اور کیا نظر آیا؟ وہ کہنے لگا جدھر محمد کو دیکھا وہاں تجھے دیکھا. اور میرے والد نے تحقیق کی، فرمانے لگے میں نے تورات پڑھی، میں حیران رہ گیا کہ تورات حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی، لیکن اس موسیٰ کی کتاب کے اندر 13 مرتبہ موسیٰ کے صحابہ کا ذکر ہے، 17 مرتبہ محمد کے صحابہ کا ذکر ہے. زبور کو دیکھا، زبور میں 7 مرتبہ حضرت داؤد کے صحابہ کا ذکر ہے، 11 مرتبہ محمد کے صحابہ کا ذکر ہے. انجیل کو دیکھا، 9 مرتبہ حضرت عیسیٰ کے صحابہ کا ذکر اور 14 مرتبہ محمد کے صحابہ کا ذکر. میں نے کہا یہ وہی کتابیں ہیں جو بتا رہی ہیں ابوبکر سچ ہے. قرآن کو دیکھا، 750 آیاتیں حضرات صحابہ کرام کی شان میں گزری. میرے والد کہتے ہیں میں بنگلہ دیش کے شہر سہلٹ میں تھا، میں نے وہاں پہ یہ بیان کیا کہ 750 آیتیں جو حضرت ابوبکر صحابہ کی شان میں اتری ہیں. تو ان لوگوں نے کہا آج کا عنوان ہی یہی ہے، اسی پہ بات کریں. کہتے ہیں کہ میں رات 11 بجے شروع ہوا، صبح 5 یا 6 بج گئے، 7 گھنٹے میں میں نے 150 آیات سنائی، جس کے سینے میں مجھے صحابہ نظر آئے. جب ایسا کیا تو اگلے دن ان لوگوں نے کہا کہ جی آج، اگلے دن تقریر نہیں تھی، فرماتے ہیں اگلے دن انہوں نے کہا کہ ہم نے پھر تقریر سننی ہے. ایک دن میں 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ لوگوں نے 7 گھنٹے تقریر سنی. اگلی رات پھر چلے آئے. علی سعید فرماتے ہیں کہ میں نے 5 گھنٹے پھر صحابہ سنایا. جب اس ہستی عالم کو پتا چلا، حضرت ابوبکر کو اس نے بتایا کہ میں نے تو رات زبور انجیل میں آپ کو دیکھا ہے. حضرت ابوبکر نے کہا یہاں کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا ذرا کپڑا ہٹائیے. حضرت ابوبکر کے یہاں ایک نشان تھا، ہمارے بچوں کو بھی آ جاتا ہے، تل زیادہ بڑا ہو جائے اس پہ بال اگاتے ہیں، سفید رنگ کے، بھورے رنگ کے، کالے رنگ کے. حضرت ابوبکر کے یہاں نشان تھا جس پر بال اگے ہوئے تھے. اس نے جب وہ نشان دیکھا حضرت ابوبکر کے قدموں میں گر گیا، کہنے لگا یہ نشان بھی تو رات نے بتایا. بتاؤ عظمت ہے یا نہیں، خفت ہے یا نہیں ہے؟
حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا مجھے لگتا ہے میری عمر 300 سال ہے، مجھے لگتا ہے کہ میری آقا سے ملاقات نہیں ہوگی، آپ ایسا کیجئے 2 شعر مجھ سے سن لیجئے، یاد کر لیجئے، جب آقا سے ملیے گا تو میرا سلام بھی کہہ دینا، میرے شعر بھی سنا دینا۔ حضرت ابوبکر کو 2 شعر یاد کروائے، زمانہ بیت گیا، کہاں 15 سال کی عمر تھی، نبی مکرم نے ابوبکر کی 38 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا۔ جب ابوبکر آقا سے ملے، 2 روایتیں آتی ہیں، مولانا نافع رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے، ایک یہ ہے کہ ابوبکر گئے اور جاتے ہی آقا کو گلے سے لگا دیا، اور ایک روایت ہے کہ آقا کے زخموں کو دیکھ کر ابوبکر بڑا پریشان ہو گئے، بڑی تکلیف میں آ گئے، تو چند لمحات کے لیے خاموش رہے، آقا کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھ رہے ہیں۔ آقا نے سمجھا کہ شاید یہ دلیل مانگتا ہے، آقا نے فرمایا کہ دلیل دوں یا وہ شعر سناؤں جو وہاں سے یاد کر کے آئے؟ بتاؤ یہ عظمت ہے یا نہیں ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے آقا کے پاس 43 سال گزارے، یہ واحد صحابی ہیں کہ کسی صحابی کے ساتھ آقا کا پورا جسم نہیں لگا، یہ ایک انمول بات بتا رہا ہوں، آقا کا پورا جسم کسی صحابی کے ساتھ نہیں لگا۔ ابوبکر وہ ہیں، آقا کو مارا جانا تھا، صدیق اوپر لیٹ گئے، میں نے کہا اللہ خود لٹوا رہے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں جو نبی کے ساتھ مل جائے اسے صدیق کہتے ہیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق جب اعلان نبوت ہوا، آقا دو جہاں کو بتایا گیا وانذر عشیرتک الاقربین، اللہ کے نبی نے فرعون کی چوٹی پر اعلان نبوت کیا، مارا گیا، پیٹا گیا، اس کے بعد فترت وحی کا زمانہ رہا 3 سال، اس کے بعد آقا دو جہان کو حکم ہوا کہ خانہ کعبہ میں جا کر اعلان نبوت کیجئے، رب کعبہ کی قسم آقا جب نکلے صدیق کو ساتھ پکڑ لیا، حضرت ابوبکر صدیق کو خانہ کعبہ میں لے گئے، اعلان نبوت کیا، اب ظلم کرنے والے ظلم کر رہے ہیں، مارنے والے مار رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق نے آقا کو زمین پر لٹایا اور اوپر لیٹ گئے۔ اب جتنا بھی ستم ہوا ابوبکر نے سہا، جتنی بھی مار پڑی ابوبکر نے سہی، جتنا بھی جبر ہوا ابوبکر نے سہا۔ روایات میں آتا ہے کہ بنو تیم کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو نئے آنے والے مہمان ہوتے ہیں ان کا مطلب ہوتا ہے مولوی صاحب بس، مطلب یہی ہوتا ہے۔ تو ایک جگہ میں گیا تو ایک مولوی صاحب کے ہاتھ میں گھڑی بھی نہیں لگی تھی، پھر بھی ٹائم دیکھ رہے تھے، مجھے لگتا ہے ایسا حساب نہ ہو جائے، اس لیے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جیسے وفائیں نبھائی، اللہ تعالیٰ نے ان کا وفادار بنایا حق نواز جھنگوی کو۔ مولانا حق نواز جھنگوی نے چھوٹی سی عمر میں اتنا مقام کیسے حاصل کیا؟ اس میں ابوبکر صدیق کی صداقت تھی، حضرت عمر کا عدل تھا، حضرت عثمان کی سخا اور حیا تھی، حضرت علی کی شجاع اور جرأت تھی کہ ایک چھوٹے قد کا نحیف سے جسم والا انسان جب میدان میں نکلتا ہے، کہاں 16 بندے جنہوں نے کفن باندھ کے لبیک کہا تھا، کہاں آج ہزاروں لوگ دنیا میں اسی کے نعرے لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا وہ سچائی ہے، یہ وہ عدل ہے، یہ وہ حیا اور سخا ہے، یہ وہ جرأت اور بہادری ہے جو علامہ حق نواز جھنگوی کو صحابہ کی عزت کے صدقے، صحابہ کی عظمت کو بیان کرنے کے صدقے اللہ رب العزت نے عطا کی۔ اور ایسے جانثار وفادار سپاہی ملے، اِسار القاسمی آئے 28 سال کی عمر میں صحابہ کی عزت کا پہلا دیتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ ضیاء الرحمان فاروقی آئے، ڈنکا تو پہلے بج رہا تھا، شہرت تو پہلے ہو چکی تھی، انگلینڈ کے ویزے تو پہلے لگ چکے تھے، لیکن حق نواز کے خلوص کو دیکھ کر حق نواز کا یہ جیالہ 45 ملکوں میں صحابہ کی عظمت کے ترانے گاتا ہوا نظر آیا، حق نواز جھنگوی کی تعریفیں کرتا ہوا نظر آیا، حق نواز کا علم لہراتا ہوا نظر آیا۔ میرے والد کہا کرتے تھے کہ میں جس جگہ پہ بھی گیا میں نے جا کر دیکھا کہ کیسٹوں کے اندر، گیکسیوں کے اندر صحابہ کے ترانے لگ رہے ہیں، حق نواز گونج رہا ہے۔ اعظم طارق کو دیکھا، 52 گولیوں کا ہار پہن گئے، لیکن جنہوں نے پوسٹ مارٹم کیا وہ کہنے لگے جب موت کا وقت آیا حق نواز کے اس غلام
کے دل میں کوئی خوف نہیں تھا. میں نے کہا خوف نہیں تھا. اب عائشہ الصدیقہ تھی, ابو بکر تھے, عمر تھے, عثمان تھے, علی تھے, طلحہ تھے, زبیر تھے, عبیدہ بن جراح تھے, حضرت سعید تھے. ان کے دل میں اتنی جرأت آ چکی تھی, 52 گولیاں چلتی چلی تھی. اعظم طارق کو کوئی ڈر نہ رہا, کوئی خوف نہ رہا. میں نے کہا وہ تو دنیا میں سے جا چکے, لیکن جب وہ دنیا میں تھے کسی پوچھنے والے نے پوچھا آپ کو ڈر نہیں لگتا, وہ کہنے لگے مجھے رب کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہے, مجھے رب کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہے. علی شیر حیدری آئے چیف جسٹس کے سامنے, اپنا مشن کما حقہ بیان کیا. وہ چیف جسٹس بھی رو کر کہتے ہیں علی شیر حیدری جو تیرے دل کی طرف ہے میں اسے سمجھ چکا ہوں, میں اسے مان چکا ہوں. اگر مجھے موقع ملا میں قانون بنا کے چھوڑوں گا, عظمت صحابہ کے جھنڈے لگا کے چھوڑوں گا. یہ الگ عنوان ہے, اسے ہٹا دیا گیا. آج تک 10,000 کارکن, 3 درجن سے زیادہ قیادت قبر کی پتالوں میں اتری. میں نے کہا مولیاں نہیں کٹی, گاجروں کا نہیں کٹا گیا, گردنیں کٹی ہیں, جسم کٹے ہیں, جوانیاں لٹی ہیں, بچے یتیم ہوئے ہیں, والدین بے سہارا ہوئے ہیں, بہن بھائی بھائیوں سے جدا ہوئے ہیں. رب کعبہ کی قسم آپ کے پاس دلیل موجود ہے. قاسم چودھری نے اسی گاؤں سے اپنے آپ کو قربان کر کے دکھایا اور بتایا جب صدیق کی صداقت کا مسئلہ ہوگا جوانی لٹے گی, جسم قربان ہوگا, اذیتیں برداشت ہوگی, جیلوں کے جایا جائے گا, پابندے سلاسل ہوا جائے گا, پھانسی کے بندے پر لٹکا کر بھی صدیق کی صداقت کی آواز نہیں بند ہوگی, نہیں بند ہوگی, نہیں بند ہوگی. آج دنیا نے دیکھا ہزاروں وسیع جیلوں میں رہتے ہوئے جب آزاد ہوتے ہیں صحابہ کی عزت کا ڈنکا بجا رہے ہیں. جو قبروں میں اترتے ہیں ابھی ان کی قبروں کی مٹی خشک نہیں ہوتی بلکہ جنت کی خوشبو پہلے جاری ہو جاتی ہے. اس کے لیے آپ حضرات تیار ہیں؟ وفا کرنی پڑے گی. کیا کرنی پڑے گی؟ اور اس سے جس نے وفا کا آغاز کیا اس سے وفا کرنی پڑے گی جس سے عشق کی ابتدا ہوئی. میں نے کہا ہیر رانجھوں کو بھول جاؤ گے, میرے صدیق کو پڑھو کہ اس نے نبی کا چہرہ کیسے پڑھا. تمہیں محبت کے اصلی اصولوں کا پتہ چلے تب چلے گا جب حضرت عمر کو دیکھو گے, حضرت عثمان کو دیکھو گے, حضرت علی کو دیکھو گے, اشرا مبشرہ کو دیکھو گے, صحابہ کی ساری جماعت کو دیکھو گے, تمہیں پتا چلے گا یہ دنیا کے قصے کہانیاں آج ہمیں اس حد تک مغلوب کر چکی ہیں. اصل قصہ ابو بکر کا ہے, عمر کا ہے, عثمان کا ہے, علی کا ہے, حسین کا ہے, امیر معاویہ کا ہے. انشاءاللہ العظیم رہتی جان تک, رہتی زندگی تک صحابہ کی عزت کا پھریرا لہرا کے چھوڑیں گے. تیار ہیں؟ ساتھ چلیں گے, پیچھے تو نہیں ہٹیں گے, چھوڑ تو نہیں جائیں گے. تم ایسا کرنا کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا, تم ایسا کرنا کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا. میرے اندھیروں کی فکر چھوڑ بس اپنے گھر کا خیال.